السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیا محرم کا چاند نظر آنے کے بعد کیا ہم بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا بیوی کے ساتھ سو نہیں سکتے ہیں؟ کیا محرم کا چاند نظر آنے کے بعد ایک محرم سے لے کر کے 10 محرم تک اس کے بیچ اگر ہم بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو کیا پیدا ہونے والا بچہ لنگڑا لولہا عیب دار کے ساتھ پیدا ہوگا، یا گھر میں کوئی آفت مصیبت پریشانی غریبی ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آج میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کرنے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا۔ دیکھیں دوستوں، بہت سارے گھروں میں یہ ماحول سیٹ ہے کہ جو ہی محرم شریف کا چاند نظر آئے گا ویسے ہی جب میاں بیوی کی بات آئے گی تو گھر والے کہیں گے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میاں بیوی کا کمرہ الگ کر دیا جائے، بستر الگ کر دیا جائے، ان دونوں کو ساتھ میں نہیں سونا ہے۔ کب تک نہیں سونا ہے؟ جب تک محرم شریف کے عاشورے کا دن ختم نہ ہو جائے تب تک ان دونوں کو ساتھ نہیں ہونا ہے۔ بعض جگہوں میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک محرم سے لے کر کے جب تک محرم شریف کا مہینہ ختم نہ ہو جائے تب تک اس رسم کو چالو رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو محرم شریف کا چاند نظر آنے کے بعد لوگ بہت ساری رسموں کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ تو آخر حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں کتابوں میں کیا ذکر آیا ہے؟ شرعی لحاظ سے حقیقت کیا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے یہی باتیں پیش کرنے والا ہوں۔ دیکھیں دوستوں، اگر آپ ان سے پوچھئے گا کہ بھائی میاں بیوی کو ایک محرم سے لے کر کے 10 محرم تک اس کے بیچ کیوں نہیں ساتھ ہونا چاہیے، آخر کیا وجہ ہے، تو وہ دھڑلے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد ہمارے دادا سے یہ سب چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم اس چیز میں نہیں پڑنا چاہتے۔ کوئی مصیبت آ جائے ہے نا، کوئی نیا کام اگر گھر میں کریں گے اور مصیبت آ جائے ہے نا، پریشانی آ جائے تو کیا ہوگا، اس لیے بھائی 10 دن رک ہی جائیں گے۔ بھائی چاند نظر آنے کے بعد 5 دن اگر نہیں میاں بیوی ساتھ ہوں گے تو کیا ہو جائے گا، ایسی دلیل لوگ دیتے ہیں ہے نا۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک محرم سے لے کر کے 10 محرم تک میاں بیوی کو اس لیے ساتھ نہیں ہونا چاہیے چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بیچ بہت ساری تکلیفیں دی گئی۔ ایک محرم سے لے کر کے 10 محرم تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سزائیں دی گئی، ان کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا، پیاسے بھوکے ساری چیزوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو برداشت کیا۔ اس لیے ہم سوگ مناتے ہیں اور سوگ کی وجہ سے میاں بیوی ساتھ نہیں ہوتے ہیں ہے نا، یہ سب دلیل دیتے ہیں۔ تو دیکھیں دوستوں، سوگ ان کا منایا جاتا ہے جن کا نام و نشاں مٹ جاتا ہے۔ ایک شبد میں آپ جانیے، جن کا نام و نشاں مٹ جاتا ہے، جن کی ہستی ختم ہو جاتی ہے دنیا سے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے واقعی میں بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری مصیبتیں، بہت دکھ سہے، پورے خاندان کو اسلام کی خاطر، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کی خاطر شہید کر دیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکست نہیں کھائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچم کل بھی زندہ تھا، آج بھی آسمان کی طرف بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی کا بھی اتنا مرتبہ مقام نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہارے نہیں ہیں، اور سوگ ان کا منایا جاتا ہے جو ہار جاتے ہیں، جو دنیا سے مٹ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین زندہ ہیں اور قیامت تک ان کے نام لیوا لوگ زمین پر ہوں گے، تو ان کے نام کا سوگ منانا اور یہ کہنا کہ نہیں ساتھ ہونا چاہیے، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان باتوں کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، جس طرح سے آپ تنہا سو سکتے ہیں، اسی طرح سے آپ بیوی اگر آپ کی ہے تو بیوی کے ساتھ سونا جائز ہے، کسی بھی طرح سے کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ آپ ایک محرم سے لے کر کے 10 محرم اس کے بیچ آپ بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیں، اس کے ساتھ سونا چاہیں، اس کے چہرے پر بوسہ لینا چاہیں، یا کسی اور طرح سے آپ اس کے ساتھ خواہش کا اظہار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چاہے محرم کا مہینہ ہو یا سفر کا مہینہ ہو یا ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو یا رمضان ہی شریف کا مہینہ ہو،
آپ بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رمضان کی مقدس راتوں میں بھی آپ بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ناجائز حرام کی بات نہیں ہے۔ ہاں، کچھ ایسے وقت ہیں جس میں آپ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، وہ آپ کو آگے چل کر کے میں بتاؤں گا، لیکن اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ آپ سنیے، اور اپنے رسم و رواج کو ختم کیجئے، جہالت کی طرح مت رہیے دنیا میں، سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے وہ آپ دیکھیے، آپ کے آبا و اجداد پہلے سے کیا چلا آ رہا ہے اس کو آپ درکنار کریے، اس کو ختم کریے۔ آپ کے دادا، آپ کی دادی اسلام نہیں ہے، سمجھ لیں؟ اسلام میں جو باتیں بیان ہوئی ہے اس کو آپ غور سے سنیے اور اسی پر عمل کریے تو ہی بھلائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے کیا کچھ ارشاد فرمایا وہ آپ سنیے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 193 پر یہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے کہ محرم کے مہینے میں جس طرح سے شادی کرنا جائز ہے اسی طرح سے بیوی سے ہم بستری کرنا بھی جائز ہے۔ اس میں دو باتیں سمجھ میں آئی۔ بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ مصیبت آئے گی، وہ مصیبت آئے گی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں جیت کر آئے، فتح یابی کا پرچم گاڑے ہیں، اس لیے سوگ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اس لیے محرم کے مہینے میں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیں تو جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ 3 ایسے وقت ہیں جس میں آپ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے جب عورت حیض کی حالت میں ہو، کیا؟ حیض کی حالت میں، جو مہینہ آتا ہے عورت کو، ان وقتوں میں آپ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا ہے نفاس کی حالت میں، جب عورت بچے کو پیدا کرتی ہے اس کے بعد ان کی شرمگاہ سے جو فاسد خون ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ دنوں تک، لگ بھگ 20-30 اتنے دنوں تک یہ خون آنا جانا رہتا ہے، تو ان دنوں کے بیچ میں آپ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہے حالت احرام میں، حالت احرام میں بھی آپ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کی مرضی ہو، چاہے کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، ہے نا، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی سال ہو، آپ بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ناجائز حرام کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں غریبی، مصیبت، پریشانی آئے گی، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لنگڑا لولہا پیدا ہو سکتا ہے، ان باتوں کی کوئی سچائی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان باتوں کا خیال ضرور کیجیے گا، اس کلپ کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر شخص کو ان باتوں کا علم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔